حسن رضا پاشا صاحب، قانونی طور پر آپ کیا کہیں گے کہ سابق وزیر اعظم کو سی کلاس جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، قانونی طور پہ تو ان کو سی کلاس میں نہیں رکھنا چاہیے، اخلاقی طور پہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور اے کلاس جو ہے وہ ان کے لیے چونکہ جیل مینول کے مطابق ہے تو وہاں ملنی چاہیے۔ ٹھیک۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، میں آج دیکھ رہا تھا ٹی وی، تو وہ پرانی کوئی یادیں تازہ کر رہے تھے کہ جب پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب امریکہ میں کسی اسٹیڈیم میں اوورسیز پاکستانی سے خطاب کر رہے تھے، اور جتنی تہذیب امیز لہجے میں وہ بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کہ میں وہ پنکھا لیتا ہے، اے سی مانگ رہا ہے، میں ابھی جا کے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ دیکھیں، یہ چیزیں نہ انہوں نے سبق سیکھا نہ انہوں نے سبق سیکھا، اور اسی اپنے اپنے وہ اس کے خول میں اپنے آپ وہ گم ہوئے ہیں، اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، جس میں انا بھی ہے، جس میں تکبر بھی ہے، اور یہ نہیں سوچ رہے کہ آخر ہم کس سمت پہ لے کے جا رہے ہیں۔ معاملات سارے یہی ہیں کہ جب تک آپ کوئی بندہ فورگو نہیں کرے گا، ایک چیز سٹیپ ڈاؤن، ایک پارٹی سٹیپ ڈاؤن نہیں کرے گی، تو کیا یہ سلسلہ، یہ چکر، یہ تاریخ کا چکر جو ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسی ٹھیک ہے۔ طرح بدلے لیتے رہیں گے؟ تو حسن ہم رضا پاشا ایک صاحب، وقت تو ایسا قانونی آئے طور پر کہ کیس کو جہاں پہ دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی، یا پھر جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک کیس میں گرفتاریاں ہوتی رہیں گی؟ دیکھیں، قانونی طور پہ جب اس کیس کی بات ہوگی، جو اب جس کیس میں تو شاہانہ والے کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین پابند سلاسل ہیں، تو وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ پراسیکیوشن نے 2 وٹنسز پیش کیے، اور پھر جب 342 کی سٹیٹمنٹ آئی، وہاں پہ ان پہ کوسچن پٹ کیا گیا کہ کیا آپ ڈیفینس ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں، جس کا رپلائی انہوں نے افرمیٹو دیا، اور پھر انہوں نے لسٹ آف وٹنسز بھی دی۔ جج صاحب نے پتہ نہیں کس اجرت میں تھے، انہوں نے کہا جی نہیں، آج ہی پیش کریں، حالانکہ ان کو وکلاء ان کے کہہ رہے تھے جی ہمیں 1 یا 2 دن دے دیں گے، ہم پیش کر دیں گے۔ تو یہ ایک پروسیجر ڈیفیکٹ ایسا ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو فائدہ ملے گا، چونکہ ہر ملزم کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اپنی جو ڈیفینس ایویڈنس ہے وہ ضرور پیش کرے، اور یہ اچھا ہوتا کہ وہ اس کی ایویڈنس ریکارڈ کر لیتے، تو اپنی فائنل ججمنٹ میں 1 آدھ یا 2 پیراگراف لکھ سر کے ان انہوں نے کو کہہ چھٹی دیتے پر تھے بھی کہ جانا تھا۔ یہ ارریلیونٹ ہے۔ تو اب بات سنیں، جو ٹرائل ہے کریمنل ٹرائل، وہ ہوتا ہے 342 کی سٹیٹمنٹ ہو گئی تو ٹرائل کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بعد فائنل آرگومنٹس کا کہیں پہ بھی سی آر پی سی میں ذکر نہیں ہے کہ 342 کی سٹیٹمنٹ کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گے۔ آرگومنٹ اگر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہوتے تو کورٹ آرگومنٹ سننے کی پابند نہیں ہے۔ یہ ہے قانون کے اصل تقاضے، لیکن اگر سن بھی لیتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا، کم از کم انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تھا۔